بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دن کے کن اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے سے منع فرمایا ہے اور کیوں؟ مسلمانوں، جان پیاری ہے تو جان لو۔ میں نے برسوں پہلے انگریزی کے کسی طبی کتاب میں بہترین زندگی کی 40 بہترین اصول پڑھے تھے۔ میں نے وہ صفحات کاپی کر کے اپنے پاس رکھ لیے۔ میں گاہی بگاہی یہ صفحات نکال کر پڑھتا رہتا تھا۔ میں ان اصولوں پر عمل کی کوشش بھی کرتا تھا۔ میں نے 10 سال قبل تفسیر اور احادیث کا مطالعہ شروع کیا تو پتہ چلا یہ 40 اصول دنیا کی کسی طبی ادارے یا یورپ اور امریکہ کے کسی سیلف ہیلپ انسٹیٹیوٹ نے ڈیولپ نہیں کیے ہیں۔ یہ تمام اصول ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا نچوڑ ہے۔ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیے گئے ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی اپنے اصحاب رضی اللہ عنہ کو ان اصولوں کی ٹریننگ دی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے صحابہ کرام بہترین زندگی کی ان 40 بہترین اصولوں کی چلتی پھرتی تصویر تھی۔ میں نے اس دن سے ان اصولوں پر عبادت کی طرح عمل شروع کر دیا۔ گو میں ابھی تک ان پر مکمل عمل درآمد نہیں کر سکا، لیکن مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ میری توفیق میں ضرور اضافہ کرے گا اور میں کسی نہ کسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضع کردہ ان اصولوں پر میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ 40 اصول کیا ہے؟ آپ وہ اصول اور ان اصولوں کی جدید سائنسی توجیہات ملاحظہ کیجیے۔ مجھ سے اگر تشریح میں کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میرے لیے دعا بھی فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر اور اشراق، عصر اور مغرب عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو۔ اس فرمان میں بے شمار طبی حکمتیں پوشیدہ ہے۔ مثلاً آج میڈیکل سائنس نے ڈسکور کیا کرۂ ارض پر فجر اور اشراق کے دوران آکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہم اگر اس وقت سو جائیں تو ہم اس آکسیجن سے محروم ہو جاتے ہیں اور یوں ہماری طبیعت میں بوجھل پن آ جاتا ہے۔ ہم آہستہ آہستہ چڑچڑے اور بیزار ہو جاتے ہیں۔ عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء کے درمیان بھی آکسیجن کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم اگر اس وقت بھی سو جائیں تو ہمارا جسم آکسیجن کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے۔